نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے الفوائد میں ایک حدیث مبارکہ ایک روایت بیان کی ہے، جس کے راوی ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور صحابی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ خیر کے متعلق دریافت فرمایا کرتے تھے، مگر میں فتنوں اور شرور کے بارے میں دریافت کیا کرتا تھا، تاکہ وہ فتنے اور وہ شر جب ظہور پذیر ہوں، جب ظاہر ہوں، تو میں ان سے اپنے آپ کو بچا سکوں۔ تو میں نے ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جاہلیت اور شر کے زمانے میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر و برکت عطا کی، اسلام کی نعمت سے نوازا، آپ کا دور مسعود ہمارے لیے خیر کا باعث ہے، تو کیا اس خیر کے بعد پھر کوئی شر کا زمانہ آئے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ تو میں نے سوال کیا کہ اس کے بعد پھر کوئی خیر کا زمانہ آئے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اس کے بعد پھر خیر کا زمانہ آئے گا، لیکن اس خیر پر کچھ دھواں ہوگا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دھواں کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے، یعنی دھوئیں سے مراد یہ کہ خیر بالکل واضح نہیں ہوگا، بلکہ کچھ مشکل ہوگا، خیر اور شر ملا جلا ہوگا، یا خیر کے اوپر جو ہے وہ ایسے دبیز پردے پڑے ہوں گے کہ وہ خیر صحیح طریقے سے ظاہر نہیں ہوگا، اس کے پیچھے کچھ شر بھی چھپا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دھوئیں کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میری سنت اور طریقے کے علاوہ دوسرے طریقے اختیار کریں گے، ان میں کوئی بات اچھی ہوگی اور کوئی بری۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جن فتنوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی کہ وہ زمانہ آئے گا کہ جس میں کچھ خیر بھی ہوگا لیکن اس کے اوپر دھواں ہوگا، اور لوگ میری سنت اور میرے طریقے کو جو ہے وہ چھوڑ دیں گے، جس طریقے کی طرف وہ بلائیں گے اس میں کچھ خیر بھی ہوگا اور کچھ شر بھی ہوگا۔ آج ہم اپنا دائیں بائیں جائزہ لیں تو بہت سے فرقے ہیں، بہت سے گروہ ہیں، بہت سے مکتب فکر ہیں، مختلف الخیال لوگ ہیں، نظریات اور عقائد اور معاملات سب کچھ جو ہے اس کے اندر ایک بگاڑ اور فساد پیدا ہو چکا ہے۔ تو بے شمار لوگ ہیں اپنی طرف بلا رہے ہیں، اپنے فرقوں کی طرف بلا رہے ہیں، اپنے مسلکوں کی دعوت دے رہے ہیں، اپنی جماعتوں اور تنظیموں کی طرف بلا رہے ہیں۔ اب ان کے اندر کل کا کل جو ہے وہ شر ہی نہیں ہے، ان کے اندر بہت سا خیر بھی ہے، لیکن جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ وہ میری سنت اور میرے طریقوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیں گے اور دوسرے طریقے اختیار کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ میں جب فتنوں کا ذکر کیا تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دور میں جو خیر پر ہوگا اس کی کوئی نشانی اور پہچان اور علامت؟ تو آپ نے فرمایا تھا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقوں پہ ہوں گے وہ ان فتنوں سے بچیں گے۔ آج ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ جو لوگ ہمیں اپنی طرف اور اپنے فرقوں اور مسلکوں کی طرف بلا رہے ہیں، کیا وہ صحابہ کے طریقوں پہ چل رہے ہیں؟ اس کے بعد حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اس خیر کے بعد پھر کوئی شر کا زمانہ آئے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، جہنم کے دروازوں کی طرف بلانے والے پیدا ہوں گے، جو ان کی بات قبول کرے گا اسے وہ جہنم میں جھونک دیں گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے کچھ اوصاف بھی بیان کر دیجئے۔ جہنم کی دروازوں کی طرف بلانے والے پیدا ہوں گے، جو ان کی بات قبول کریں گے وہ ان کو جہنم میں جھونک دیں گے۔ بظاہر تو وہ جنت نظر آ رہی ہوگی، ان کو دنیا کے مزے نظر آ رہے ہوں گے، لیکن حقیقت میں وہ جہنم ہوں گی جس کے اندر وہ جھونکے جا رہے ہوں گے۔ تو آج جہنم کی طرف بلانے والے بے شمار دروازے اور کھڑکیاں کھل گئی ہیں۔ بعض احادیث میں یہ ذکر بھی آتا ہے کہ آخری وقت آئے گا تو برائی اور شر کی طرف جو ہے وہ کھڑکیاں کھل جائیں گی۔ آج جو ونڈوز بہت ساری کھل گئی ہیں، ان کے اندر خیر بھی ہے لیکن شر تو زیادہ ہی ہے، شر تو غالب ہی ہے، شر نے دنیا کو مغلوب کر لیا ہے، شر عام ہو گیا ہے، نیکی منہ چھپاتی پھر رہی ہے۔
ایسے دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں کہ بانت بانت کی بولیاں باری جا رہی ہیں۔ ان بولیوں میں ایک بولی ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ وہ شخص جو اسلام کی طرف دعوت دیتا ہے، اس سے بہتر اور اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائے، خالص اسلام کی دعوت دے، کسی مسلک کی طرف نہیں، کسی فرقے کی طرف نہیں، کسی شخصیت کی طرف نہیں، کسی مذہب کی طرف نہیں، کسی خاص مکتب فکر کی طرف نہیں، بلکہ کس کی طرف؟ خالص اسلام کی طرف۔ اور پھر وہ اس بات کا دعوے دار ہو کہ میں مسلمان ہوں، اللہ اکبر، صرف اپنی شناخت اور پہچان اسلام کو رکھے اور بیان کرے۔ آج جو دعوتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں ان کے اوپر غور کیجئے اور خالص اسلام کی دعوت کے اوپر دھیان دیجئے کہ خالص اسلام کی دعوت کون دے رہا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کچھ اوصاف بھی بیان کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا وہ لوگ ہماری ہی قوم اور مذہب کے لوگ ہوں گے، ہماری ہی زبان بولیں گے، جی ہماری ہی زبان بولیں گے، ہماری طرح ہی ہوں گے، ہماری طرح ہی اللہ کی عبادت کریں گے، جی محبت رسول کے دعوے بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ بدعات اور خرافات کی برمار بھی ہے۔ بے نمازی آدمی ہے، میلاد کی محفل میں لاکھوں روپے چندہ دیتا ہے، جی ساری زندگی قرآن کھول کر نہیں پڑھتا، مرنے کے بعد گھر والے جو ہے وہ قرآن خوانیاں بھر کر بوریاں اس کے پیچھے سے اس کے لیے جو ہے وہ منتقل کر رہے ہیں، ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ اس نے زندگی میں کبھی قرآن کھول کر نہیں پڑھا، اس نے کوئی نصیحت حاصل نہیں کی۔ قرآن کو زندوں کا لائے عمل تھا، اس کو مردوں کا منشور ہم نے بنا لیا۔ اس کے بعد حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ان لوگوں کا زمانہ پاؤں جو جہنم کی طرف بلانے والے ہیں، جو ہمارے ہی جیسے لوگ ہوں گے، ایمان اور دین کے دعوے دار ہوں گے، محبت رسول کے بھی ڈونگ رچائیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہوں گے، میں ان کا زمانہ پاؤں تو کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو لازم پکڑ لینا۔ میں نے عرض کیا اگر مسلمانوں کی جماعت بھی نہ ہو اور ان کا کوئی امام بھی نہ ہو تو آپ نے فرمایا کہ پھر ان تمام فرقوں سے اپنے کو الگ رکھنا، اگرتے چودے اس کے لیے کسی درخت کی جڑ چبانی پڑے یہاں تک کہ تیری موت آ جائے، لوگ اسی حال پر ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ فتنوں کا آخری دور ہوگا جب اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے ایک شخص کو جنگلوں اور بیابانوں اور غاروں میں پناہ لینی پڑے گی اور اسے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا، وہ پتے اور جڑیں جو ہے چبا چبا کر گزارا کرے گا اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ الحمدللہ ابھی وہ وقت نہیں آیا، دنیا کے اس جمیلو کے اندر بھی ایمان کی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ اور یہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فتنوں کے دور میں تم کیا کرنا؟ مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو لازم پکڑ لینا۔ مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کی بات ہو رہی ہے، تو جماعتیں تو بہت ساری ہیں، تنظیمیں تو بہت ساری ہیں، فرقے اور گروہ تو بہت سارے ہیں، اب ان میں مسلمانوں کی جماعت کو تلاش کرنا، وہ لوگ جو اسلام کے دعوے دار ہیں۔ اب یہاں تو بانت بانت کی بولیاں ہیں، کوئی دیوبندیت کی دعوت دے رہا ہے، کوئی بریلویت کی دعوت دے رہا ہے، کوئی کہتا ہے اہل حدیث ہی جو ہے وہ صحیح مسلک والے ہیں، کوئی کہتا ہے اہل سنت ہی صحیح مسلک والے ہیں، کوئی کہتا ہے شیعہ صحیح ہے، کوئی کہتا ہے رافضی صحیح ہے، کوئی کہتا ہے سنی صحیح ہے۔ صحیح کیا ہے؟ صحیح کون ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے۔ صحابہ نہ تعزیے نکالتے تھے، نہ قبروں کو پختہ بناتے تھے، نہ عرس اور میلے کرتے تھے، نہ تیجے 10ویں 40ویں تھے، نہ 11ویں تھی، اور نہ ہی جشن میلاد النبی تھا اور نہ ہی جشن معراج النبی تھا۔ ہوش گوش کی آنکھیں کھول کر، کان کھول کر سنیے ان باتوں کو کہ کیا صحابہ کرام ان میں سے کوئی کام کرتے تھے؟ اور پھر صحابہ کی پہچان کیا تھی؟ هو سماکم المسلمین، وہ مسلمان تھے، وہ نہ دیوبندی تھے، نہ بریلوی تھے، نہ حنفی تھے، نہ شافعی تھے، نہ اہل حدیث تھے، نہ سنی تھے، ٹنٹنی تھے، وہ تھے مسلمان۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو لازم پکڑ لینا۔ تلاش کیجئے آج معاشرے میں کون لوگ صرف اسلام کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ان کی مسجدوں میں فرقہ واریت نہیں ہے، انہوں نے امام تقسیم نہیں کیے ہوئے، انہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا ہوا ہے، وہ دین اور سیاست کو الگ الگ نہیں سمجھتے ہیں۔ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیز ہی۔ ان لوگوں کو تلاش کیجئے، اپنے ایمان کو بچانا ہے تو ان کا ساتھ دیجئے۔
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ ایسی جماعت اور ایسی اجتماعیت کی تلاش کرو، اس حدیث میں ہماری رہنمائی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اللہ کے رسول نے فرمائی ہے کہ ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقوں پہ ہوں۔ اللہ ہمیں حق کی پہچان عطا فرمائے اور اس حق کا ساتھ دینے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔